کرنے دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں. ریحان بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے. ریحان بھائی اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کر رہے تھے. ہم سب کا احسان ہے کہ آپ جو صحافی برادری ہے وہ پاکستان میں اس وقت بھی سچ کی جو شمع ہے اس کو جلائے ہوئے ہے. پاکستانی قوم کو اس وقت ایک فریب، جھوٹ اور ظلم کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے. سچ اگر آتا ہے تو صرف آپ کے ذریعے آتا ہے. تو ہم سب پوری پاکستانی قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. ہم آپ کے رہین منت ہیں. میں ریحان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تندہی سے اپنا فرض ادا کر رہے تھے. وہاں وکلاء موجود تھے، وہاں عام شہری موجود تھے. جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی ناحق قید کے حوالے سے، عدالتی نظام پہ جو حملہ ہوا ہے، آئینی نظام پر جو حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے ہر پاکستانی اس وقت تشویش میں مبتلا ہے. ہماری معیشت بدحال ہے، مزدور، کسان سب بدحال ہیں. تو ہم کل وہاں کھڑے تھے اپنی آواز بلند کرنے. آئین پاکستان کے مطابق ہمارا حق ہے کھڑا ہونا، زمین پر چلنا، دھرتی پہ چلنا، اپنی آواز بلند کرنا. اور آپ بطور صحافی ہماری آواز ہیں. آپ کے ذریعے آواز دنیا تک پہنچتی ہے، پوری پاکستانی قوم تک پہنچتی ہے. اور آپ پر حملہ صرف اس لیے ہوا، ریحان بھائی پر حملہ صرف اس لیے ہوا کہ پاکستانی قوم کو سچ سے محروم رکھا جائے. تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے. جو بربریت ہم نے دیکھی، جو ریکارڈ ہو گئی، پوری دنیا کے سامنے آ گئی، وہ پاکستان کا کوئی اچھا چہرہ نہیں ہے. وہ ایک تاریک چہرہ ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور میں پولیس کے حکام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کام قانون نافذ کرنا ہے، آپ کا کام شرافت سے چلنا ہے. مجھے چند سال قبل، اب تو نہیں بلاتے، پولیس اکیڈمی میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا. جو انڈر ٹریننگ افسران تھے، جو امتحان پاس کر کے آئے تھے مقابلے کا، ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ افسر لگ جائیں تو آپ نے شرافت کا دامن نہیں چھوڑنا. اس ملک میں پولیس کو آلہ جرم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے آلہ جرم نہیں بننا. تو کل جو ہم نے دیکھا یہ ایک جرم تھا، انسانیت کے خلاف جرم تھا، ریحان بھائی کے خلاف جرم تھا. اور میں بالکل یہ تقاضا کروں گا کہ FIR کاٹی جائے. جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو، ان کو سزا ملے. معطل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج معطل کریں گے اور کل جب نظر نہیں ہوگی تو ان کو واپس کسی اور پر تشدد کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، میرا یہ مطالبہ ہے بطور وکیل، بطور انسان اور بطور سیکرٹری جنرل PTI کہ ان تمام افراد کے خلاف جنہوں نے یہ جرم کل کیا اور سب کے سامنے کیا، FIR کٹے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ریحان بھائی، آپ کے والد کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ جوان مردی سے کھڑے ہیں. آپ نے یہ ضرب اپنے جسم پر صحیح، لیکن آپ کی روح بالکل اس سے گھائل نہیں ہوئی. جو باتیں آپ نے آج کی ہیں، جو آپ کا جذبہ ہے، اسی طرح جوان ہے، اسی طرح مستحکم ہے. آپ سب بھائیوں سے، پوری صحافی برادری سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کھڑے رہیے. یہ ظلم کی رات انشاءاللہ بہت جلد ٹل جائے گی. آپ کا جو حق ہے، ہمارا جو حق ہے کہ ہم تک معلومات پہنچے، ہماری آواز آپ کے ذریعے دنیا تک پہنچے، یہ ایک مقدس رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا، قوم کا اور آپ کا. اس مقدس رشتے کو ہم نے قائم رکھنا ہے. جو بھی اس پر حملہ ہوگا، ہم حملہ آور کو پسپا کریں گے، ہم پسپا نہیں ہوں گے. سر یہ بتائیے کہ اس وقت ملک کے نئے صوبوں میں عام بحث کا آغاز ہو گیا ہوا ہے. KPK کے حوالے سے جانچ چل رہی ہے. دیکھیں، دو معاملات ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ کیا تنظیم سازی ہونی چاہیے صوبوں کی، چھوٹے صوبے ہونے چاہیے اس لیے کہ وہاں عوام کو جو سہولیات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، وہ بہتر طریقے سے میسر آ سکے. یہ ایک بالکل جائز بحث ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن دوسرا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو بھی پارلیمنٹ ہے، جو بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. اس وقت ایک جھوٹے الیکشن کے ذریعے، ایک رگڈ الیکشن کے ذریعے ایک مصنوعی نظام قائم کیا گیا ہے. تو ہم یہ تقاضا کریں گے کہ جب تک ملک میں شفافیت نہیں ہوتی، شفاف الیکشن نہیں ہوتے، عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آ کر نہیں بیٹھتے، کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور بالخصوص عمران خان صاحب اس وقت اس قوم کی آواز ہیں. جب تک عمران خان صاحب سے مکالمہ نہیں ہوتا، ان کو اس تمام عمل میں شامل نہیں کیا جاتا، ان کی رضامندی نہیں ہوتی، تو پاکستان تحریک انصاف اس عمل کی تائید ہرگز نہیں کرے گی. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کے جو معالجین ہیں ان کو ان تک رسائی ہو، اور اس کے بعد ان کی رہائی ہو. ان پہ جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور قومی دھارے میں جو عمران خان کا جائز رول ہے
قوم کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کی حیثیت میں اس رول کو مانا جائے اور ان کی آواز کو سنا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف سیاسی سپیس دی جائے بلکہ جو اس کا جائز حق ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے ایک شفاف الیکشن کے ذریعے وہ حق اس کو لوٹایا جائے. یہ جو کال ہے یہ بتا دیں کیا یہ لانگ مارچ ہوگا, ایک دن کی کال ہو, ایک دن کا احتجاج ہوگا, کیا ہوگا یہ؟ نہیں دیکھیں یہ پوری قوم کو اب یہ کال ہے کہ بہت ہو گیا. جو جبر آپ نے کل دیکھا, جو گھر ٹوٹے ہیں اس ملک میں, جو چادر چار دیواری مسمار ہوئی ہے, اب اس تمام عمل کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ ہرگز ایک دن کی کال نہیں ہوگی. ہم نے اب اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور یہ فیصلہ کر کے نکلنا ہے کہ اس سیاہ نظام کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے. تو 27 ستمبر ایک دن نہیں ہوگا, یہ ایک تحریک کی شروعات ہوگی اور ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمیں فتح نہیں ہوگی. سر علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ہے تو صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو انتظار کرایا جا رہا ہے, کال پہ کال دی جا رہی ہے, لیکن کوئی الٹیمیٹلی کوئی ایک ایسا فائنل پروگرام کے ساتھ یا نہیں 27 ستمبر دیکھیں فائنل پروگرام بالکل سامنے آ جائے گا اگلے چند دنوں میں. فائنل پروگرام یہی ہے کہ ہر بڑے بچے بوڑھے بی بی ہر ایک نے باہر آنا ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے. دیکھیں انقلاب صرف سیاسی جماعتیں نہیں لاتی, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انقلاب پوری قوم لاتی ہے, تو پوری قوم کو اب ساتھ دینا ہوگا اس انقلاب کے لیے اور انشاءاللہ اس ملک میں وہ انقلاب آئے گا جس کا ہمیں 79 سال سے انتظار ہے. کل جماعت اسلامی احتجاج کرنے جا رہی ہے ملک. آپ ایک بڑی اپوزیشن ہے, آپ دوسری اپوزیشن کو ساتھ ملا کر بڑا احتجاج. دیکھیں ہم آل پارٹیز کانفرنس بہت جلد کال کریں گے. اس احتجاج کے حوالے سے انہوں نے ہم سے براہ راست مطالبہ نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے. جو اس احتجاج میں شامل ہونا چاہے ہوئے, لیکن باضابطہ طور پہ ہم ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے اور اس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ہم دعوت دیں گے. اس وقت ملک میں جو بھی پارلیمنٹ ہے, جو بھی صوبائی اسمبلیاں ہیں, وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. اس وقت ایک جھوٹے الیکشن کے ذریعے, ایک رگڈ الیکشن کے ذریعے ایک مصنوعی نظام قائم کیا گیا ہے. تو ہم یہ تقاضا کریں گے کہ جب تک ملک میں شفافیت نہیں ہوتی, شفاف الیکشن نہیں ہوتے, عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آ کر نہیں بیٹھتے, کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور بالخصوص عمران خان صاحب اس وقت اس قوم کی آواز ہیں. جب تک عمران خان صاحب سے مکالمہ نہیں ہوتا, ان کو اس تمام عمل میں شامل نہیں کیا جاتا, ان کی رضامندی نہیں ہوتی, تو پاکستان تحریک انصاف اس عمل کی تائید ہرگز نہیں کرے گی. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو, انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے, ان کے جو معالجین ہیں ان کو ان تک رسائی ہو, اور اس کے بعد ان کی رہائی ہو, ان پہ جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور قومی دھارے میں جو عمران خان کا جائز رول ہے, قوم کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کی حیثیت میں اس رول کو مانا جائے اور ان کی آواز کو سنا جائے.